جس قوم کے پاس اللہ کی مقدس کتاب ہو اور اس کتاب کو ماننے کے باوجود، اس کتاب کے ہونے کے باوجود، اس کتاب کی عظمتوں کو تسلیم کرنے کے باوجود انسان اس کتاب سے اگر فائدہ حاصل نہیں کر رہا تو اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا اور اس سے بڑا غافل کون ہوگا؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اس کتاب کی ابتدائی کے اندر رب قدیر اس کتاب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ خود رب قدیر جل جلالہ اس کتاب کے حوالے سے فرماتا ہے بلند رتبہ کتاب۔ اور تاریخ کے اوراق اگر آپ الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جب تک اس کتاب کے دامن کو مسلمانوں نے تھامے رکھا مسلمان کبھی زوال پذیر نہیں ہوا، اور جب اس کتاب کے دامن کو مسلمان نے چھوڑ دیا مسلمان زوال پذیر بھی ہوا، تباہی اور بربادی کے دہانے پر بھی پہنچا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کے اندر چلنے کے بے ڈھنگے پن سے لے کر کے بات کرنے کے بے ڈھنگے پن میں اگر مسلمان گرفتار ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو صرف زمین کے اوپر چلنے کی تعلیم نہیں دیتا، نہ آداب سکھاتی ہے یہ کتاب، بلکہ یہ کتاب زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کے سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے۔ تجارت کرنی ہو تو کیسے کریں، ملازمت کرنی ہو تو کیسے کریں، ماں باپ سے ملاقات کرنی ہو تو کیسے کریں، ان کے آداب کو بجا لائیں تو کیسے بجا لائیں، ان سے بات کریں تو کیسے کریں، اولاد کی تربیت کریں تو کیسے کریں، معاشرے کو اچھا بنا کر رکھنا چاہیں تو کیسے رکھیں۔ ہر چیز کے سلسلے میں اللہ کی یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، اور جو اس کتاب کی رہنمائی میں چلتا ہے وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ آج ہماری قوم واٹس ایپ کے میسج کے ذریعے تو اپنا دین سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی بھی میسج بھیج دے، کسی بھی قسم کا دینی میسج بھیج دے، بغیر کسی تحقیق کے فوراً اسے فارورڈ بھی کر دیا جاتا ہے، اسے مان بھی لیا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا جاتا ہے۔ جس آنے والے میسج پر آپ اتنا یقین رکھتے ہو، کاش کہ اتنا یقین اللہ کی کتاب پر آپ کا ہوتا اور آپ یہ جان لیتے کہ یہ کتاب اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اگر اس کتاب کی ہم پیروی کریں گے تو جہاں بھی رہیں گے اللہ ہم پر رحمتوں کو نازل فرمائے، اور یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا فرمان ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب اس کو ہم نے نازل کیا، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اگر تم اتنا کام کر لیتے ہو تو پھر اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کی کتاب پر کس طریقے سے عمل پیرا تھے، اور اللہ عز و جل کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو قانون الہی کے سانچے میں کس طریقے سے ڈھالتے تھے۔ نتیجتاً دنیا کو چلنے کے آداب سکھانے والے صحابہ ہیں، دنیا کو جینے کے اصول بتانے والے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ اور اولیاء نے پوری دنیا کو مزاج عطا فرمایا، پوری دنیا کو چلنے کا ڈھنگ عطا فرمایا، جینے کے اصول عطا فرمائے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں اب ہماری قوم کی نگاہوں کے اندر ہیرو بس گئے، آج ہماری قوم کی نگاہوں کے اندر آپ دیکھیں تو یوٹیوبر بس گئے، ان لوگوں کو دنیا نے اپنی نگاہوں میں بسا لیا اور ان کے جیسی زندگی
زندگی گزارنے پر آج کا انسان فخر محسوس کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر قرآن کو ہم فالو کیوں نہیں کر رہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم کیوں فالو نہیں کر رہے؟ آپ مجھے بتائیں ان لوگوں کو فالو کرنے کے بعد آپ کتنے متاثر کرنے والے بن گئے، آپ کی زندگی کتنی مؤثر رہی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل اللہ کی کتاب پر کتنا عظیم تھا، کتنا عظیم تھا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزرتے ہیں، اور جب آپ گزر رہے تھے اس وقت آپ سواری پر تھے اور کنارے پر کچھ غریب مسکین، جیسے عام طور پر آدمی راستے سے گزرتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ راستے کے کنارے پر کچھ غریب بیٹھ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام راستے سے گزر رہے ہیں مدینے کے، ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا غریبوں کا، وہ کھانا کھا رہے تھے، ان کی نظر امام حسین پر پڑی تو امام حسین کو دیکھنے کے بعد کھڑے ہو گئے ادبن، اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور آپ بھی تشریف لائیں۔ جیسا کہ عام طور پر کوئی کھانے والا کھا رہا ہوتا ہے تو کوئی نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ آئیے آپ بھی تشریف لائیں، یا کسی معزز کا گزر ہوتا ہے تو اسے بھی آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اتر جاتے ہیں، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد ان غریبوں سے فرماتے ہیں تم بھی میرے یہاں آ جانا، میں آج تم کو دعوت دیتا ہوں، تم سب میرے گھر آنا تاکہ میں بھی تمہاری ضیافت کر سکوں۔ یہ کہہ کر امام حسین سواری پر سوار ہو گئے۔ اللہ اکبر، جب سواری پر سوار ہوئے تو تاجدار کربلا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ معتقدین نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پر عمل کا جذبہ دیکھیے، قرآن کی پیروی کا جذبہ دیکھیے۔ تاجدار کربلا نے برجستہ فرمایا جب ان غریبوں نے مجھے دعوت دی کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائیے، یہ فٹ پاتھ پر رہنے والے، یہ کمزور، یہ ناتواں بچا کچا کچھ کھا رہے تھے، اور جب انہوں نے دعوت دی مجھے فوراً اللہ کی کتاب یاد آ گئی اور اللہ کا فرمان یاد آ گیا کہ اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ میں فوراً نیچے اترا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد اب سواری پر بیٹھ کر اس لیے رو رہا ہوں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی کتاب پر عمل کرنے کا مجھے موقع عطا فرمایا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں قرآن ہمیں کیا کیا حکم دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کہتا ہے واجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے بچو، مسلمان نہیں بچتا۔ قرآن کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آدمی اپنی نگاہوں کو نیچی نہیں رکھ رہا، آدمی پھاڑ پھاڑ کر نگاہوں سے غیروں کو دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح قرآن کے فرمان کو، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بزنس کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یہ سارے احکام قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، لیکن بچہ آج ماں باپ کی عزت کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے لوگوں سے بات کرو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، یہ جس بستی میں آ کر میں گفتگو کر رہا ہوں، جس علاقے میں آ کر میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہاں کے بچے کتنی ماں بہن کی گندی گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات میں نہیں کہتا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ گھروں کے اندر ماں اور باپ جب جھگڑتے ہیں تو گندی گالیاں دیتے ہیں، نتیجتاً بچوں کی زبان پر بھی گالیاں آ جاتی ہیں۔ آپ ذرا سوچو، غربت کی چکی میں پیسے جانے والے علاقوں کے اندر دین کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کے خلاف زندگی گزر رہی ہے، طبیعت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، گانے باجے تماشوں میں زندگی گزر رہی ہے، نماز ترک کرنے میں زندگی گزر رہی ہے، ڈرگز سپلائی کرنے میں زندگی گزر رہی ہے، شراب اور جوے کے اڈے میں زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب ایسے نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ حالات بدل جائیں، مزاج بدل جائے، اللہ عز و جل کامیابی سے ہمکنار فرمائے، تو آپ کو بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرو، جس سے بچنے کا حکم دیتا ہے اس سے بچو، اور حضور جو دے رہے ہیں اسے قبول کرو، جس سے منع کر رہے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔
میں ان ننھے سے بچوں کے ماں باپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ممکنات میں سے ہے جتنا اچھا یہ بچے قرآن پڑھتے ہوں گے شاید ان کے والدین نہ پڑھتے ہوں، جتنا اچھا ان کی بچیاں قرآن پڑھتی ہیں ماں نہ پڑھ سکتی ہوں، ہو سکتا ہے ممکنات میں سے ہے اس لیے کہ انہوں نے تو اپنا بچپنا پتہ نہیں کیسے گنوایا، یا انہوں نے بچپنے میں سیکھا، اللہ بہتر جانے۔ لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر سے اگر میں 40% لوگوں سے کہوں کہ کھڑے ہو کر ہاتھ اونچا کر کے مجھے بتائیے کہ صحیح طور پر قرآن پڑھنا تجوید کے ساتھ کتنے لوگ جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں سوائے شرمندگی کے، ندامت کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کے شکر پر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے بچے اگر ان میں سے میں 40% بچوں کو کھڑا کروں جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں تو وہ ایسا قرآن سنائیں گے کہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی پیروی کی بنیاد پر اور حصول علم کی بنیاد پر ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کی سوچ پاکیزہ بنتی چلی جائے گی۔ آپ اپنے بچوں کو ان مکاتب کے اندر بھیجیں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیاوی ایجوکیشن نہ سکھاؤ، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ دین کو پرائرٹی دو، نماز سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، مورل ایجوکیشن سکھاؤ، ماں باپ کا ادب سکھاؤ، پڑوسیوں کے حقوق سکھاؤ، ملک کا ادب سکھاؤ، ملک کے اندر کیسے رہنا چاہیے سارے طریقے سکھاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی وہ جائے تو اس طریقے سے جائے کہ اس کا کردار اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو کہ ماں اور باپ، کوئی باپ برتن مانج کر کے، کوئی باپ قرض لے کر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ وہاں جانے کے بعد لڑکیوں کے چکر میں پھنس کر ڈگری بھول جائے، تعلیم بھول جائے۔ یہ نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کو اگر آپ بہت اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو جو مولڈ ہونے کی عمر ہے، جو بچپنے کی عمر ہے، اسی میں اس کا مزاج درست کر دیا جائے، اس کا کردار درست کر دیا جائے، اس کی سوچ درست کر دی جائے اور پاکیزہ ماحول اسے فراہم کیا جائے تاکہ یہ بچہ مستقبل میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ الحمدللہ یہ مکتب یہاں پر چل رہا ہے، مدرسہ ابو ہریرہ کے نام سے، اللہ کا فضل ہے، بچے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں گزارش کروں گا اس قسم کے مکاتب قائم کریں تاکہ ایک اچھا انسان معاشرے کے اندر یہ مکاتب دے سکے اور ان مکاتب کے پڑھنے والے بچے اللہ عز و جل کی فرما برداری اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ یاد رکھیں، بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جانتے ہو ایک عورت امید سے تھی، شوہر بڑا پاپی تھا، شوہر نے مرنے سے پہلے جب اس کو پتہ چل گیا کہ میری زندگی مختصر ہے، مہلک مرض کے اندر گرفتار تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا تمہارے شکم کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس بچے کی ولادت کے بعد میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجنا تاکہ یہ بچہ قرآن سیکھ سکے۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر کا انتقال ہوا، عورت نے بیٹا جنم دیا، بیٹا جب بولنے کی عمر کو پہنچا، عورت کو شوہر کی وصیت یاد آ گئی، اللہ اکبر، عورت نے بچے کا ہاتھ پکڑا، بچے کو لے کر مدرسے میں پہنچی، بچے نے پڑھنا شروع کیا، استاد نے ہکلاتی ہوئی زبان جو بچے کی تھی اس بچے سے کہا پڑھو بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی بچے نے یہ پڑھا اللہ کی رحمت کو پیار آ گیا، میرے کریم نے فرشتوں سے فرمایا اس کے باپ پر سے عذاب کو اٹھا لو، اس لیے کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکارتا ہو میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب نہیں دے سکتا، اٹھا لو اس کے باپ پر سے عذاب۔ پتا چلا اگر بچے کو آپ نے قرآن سکھایا تو یہ آپ کی نجات کا سامان بنے گا، یہ آپ کی بخشش کا سامان بنے گا۔ مت حقارت کی نظر سے علماء کو دیکھو، مت حقارت کی نظر سے حافظ قرآن کو دیکھو، مت حقارت کی نظر سے علماء ذویل احترام کو دیکھو۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے یہ کما کے کتنا کمائیں گے، میاں یہاں کی کمائی اپنی جگہ پر ہے، آخرت کی کمائی بہت عظیم ہے۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو دینی شعور لائیں، اپنے بچوں میں دینی بیداری لائیں، اپنے بچے کو اچھا انسان بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اخلاق بھی سکھائیں تاکہ مفلسی کے اگر پھندے کے اندر وہ پھنس جائے تو کوئی اسے ڈرگ سپلائی کرنے کے لیے تیار نہ کرے، اس کی غریبی کی وجہ سے، چاہے کوئی عورت ہو غربت کی چکی میں پیسی جا رہی ہو تو اس غربت کی بنیاد پر وہ آبرو بیچنے پر مجبور نہ ہو جائے، اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس کا توکل اپنے رب پر ہو، پالنہار حقیقی پر ہو کہ معبود برحق نے جب پیدا کیا ہے تو رزق بھی وہی عطا فرمائے گا۔ یہ ساری تعلیمات دینی ادارے کے اندر ملے گی، مکاتب کے اندر ملے گی، اور یہ بچہ جب قرآن پڑھنے